आओ रो लें शहे करबला को, आओ रो लें शहे करबला को। जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं, कार जाता नहीं है। आओ रो लें शहे कर। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I'd like to invite Brother Sharos for tilawat. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلوات. Thank you, Brother Sharos, for that wonderful recitation. Now I'd like to invite Brother Abul Hassan Jafri for Hadith Qissa. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك واحاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواحي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي وعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لمن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفعز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا وهذا في محافل من محافل الأرض وفيهم جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغفور إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you for that beautiful recitation. Now can I request Brother Muhammad Ali to recite a eulogy? Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين
حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد شهيد الحسين. Salams on the head of my Mawla Hussein. Salams on the lips of my blessed Hussein. For days in the desert your body remained, with thousands of arrows your shroud they became, and on Arba'in where the millions will pray, the grief and the mourning for you, Ya Hussein. حسين الغريب الغريب الحسين. الشهيد الشهيد الحسين. The screams of the children thirsty for water, the duty was sent to Abbas, our Savior. The Lion of God could be seen riding faster to reach Al-Furad and to please his Sakina. But how does he fall from the horse with no hands? The flag of Islam made bare on the sand. Hussein al-Hussein, Hussein al-Shaheed, al-Shaheed al-Hussein. A lady was seen peering out from the tent, a cry from the heaven that Zahra presents. Oh Shimra, why on his chest the sword stained in blood was Hussein's final test. Hussein, to your mother, it's time to ascend. Your trials in Karbala have come to an end. Hussein al-Gharib al-Gharib al-Hussein. Hussein al-Shaheed al-Shaheed al-Hussein. Salawat. Now, thank you for that beautiful recitation. Now I'd like to invite Brother Mahmoud Hijazi to recite an English eulogy. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
This poem is called Wad-Duha and the Muhammad Within. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Do you know how much Allah loved His Prophet? Those who read His words but may have forgot it, how Allah presents this sweet poppet to a harsh and heated world like a cooling fountain, and all were welcome to drink from it. Such is He who Allah honored by never addressing Him by name as He addressed other prophets, not to assign shame to other prophets. No, this was not the aim, but more to cement His claim as Allah's most beloved if others try to defame Him. He spoke to him sweetly and addressed him uniquely. His creation whom piety defined, He desired to remind mankind how He loved Muhammad completely. Routinely spoke to him as a close one would. Jibreel would deliver the good. Never too long he would want to be away. With the permission of Allah, He smiles as He'd say things like, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Things like, Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقض منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. As if Allah is nudging Muhammad, saying, show me your love. As if Allah is nudging Muhammad, saying, show me your love. Always in honor of his prophethood or his current state physically. And He gave the world 5 surahs to console Muhammad specifically. Sharh, Taha, Maryam, Yusuf and Duha. Do you know how much love Allah had for His prophet? A throne for the world, He placed him upon it. Opened the doors to His bounty and never kept him from it. A sad eye looks to the sky and Allah sends His angel from on high like a comet. At times, it even seems like Allah wouldn't wait for His prophet to even utter what he needs. If the prophet's heart leans like a cool autumn breeze, Allah gives and He speaks until His beloved is appeased. Do you understand how much love that Allah has shown to His chosen? It's as if He would leave the world frozen, prone to erosion. Explosions of mercy would surface to service Muhammad's emotions. When he woes, Allah felt that this love should be spoken. Days on this earth left alone for Allah is but a moment. For Muhammad, this was a lifetime. In his lows, Allah sends a lifeline. Jibreel appears to alleviate his fears. Wipe your tears, O Muhammad. Your Lord hears.
But I missed you, O angel. I missed you, O angel. I have missed you more, O prophet. Yet I go where and when Allah subhanahu wa ta'ala commands me. Before Allah offers him solace, in two grand ways he makes him a promise. And Jibreel, happy to see the smile of the prophet restored, repeats the beautiful words of his Lord. By the dawn and the night when light is gone, your Lord has not forsaken you, nor is he dissatisfied. And the final world is better for you than the one in which you reside. And soon, your Lord will give you until your heart's content. Did we not find you an orphan, and shelter was sent, and found you unknown, and made you recognized, and found you in need, and had your needs satisfied? So as for the orphan, do not put down, do not leave with a frown. And as for he who asks, do not put down. And as for the bounty of your Lord, proclaim. Imagine Allah speaking to you this way. Prophet or not, what could you possibly say? Yet against every moment of his journey, he insisted no day existed like your day, O Aba Abdullah. 124,000 prophets, all with one plan, and Allah combines all their efforts and trials into one man. The weight and fate of mankind, who could understand? One can, but one can. Imagine all that's inside of Muhammad. All that's inside of Muhammad, perfection become habitual. Now imagine this rich jewel handed to the people in the form of another individual. We look on in pleasure, but the Prophet looks on in pain. For he shall acquire and ascertain all that Allah has allowed my body and mind to contain. When over you fools come to reign, and you desire to be free, you will see me once again. For Hussein is from me, and I am from Hussein. And for those who reflect, it all becomes plain as you see the entire Quran in his holy campaign. Cloaked in perfection, cloaked in protection from sin, defended by his kin, by Allah, we see the Muhammad within. And what was in Muhammad? What was in Muhammad but God's entire thesis? An angelic genius who held secrets from Adam to Jesus. You will all see this from our Hussein before his life ceases. Like when these extremists tore Ali Akbar into pieces, and still Hussein taught Zainab to see beauty in the deaths of her sons and her nephews and nieces. Prophetic features for elders and youngsters, as this time around Allah gave man the apple of truth and justice. As we say no to evil conductors, we are Husseini, we are not puppets. Society at large, within the variety, Hussein teaches us to keep piety in charge. And for this, Hussein would die for. And for this, Hussein would die for. So this concept of Tawheed can remain in your mind for all time. And I saw in your sacrifice the sacrificial lamb of Abraham. And I said before, only you the blade reaches. But the sacrificial lamb of Abraham became a man while your Ismail was taken.
The sacrificial lamb of Abraham became a man while your Ismail was taken. And I'm left shaken as I realized the steel took away your Ismail multiple times. And it never was blunted. How many times in your eye was the sacrifice of Abraham confronted? Your friends and your brothers and your son, Ya Ibrahim, your son after son after son after son. To Hussein, this crime was done. Now I see the one thrown in the well by his brothers. For were they not brothers in Islam? Are you Joseph, looking up from the deep, unable to make this climb? Or are you Jacob, but a real wolf took all of your sons this time? Are you Dawood with a slingshot facing the hordes? Or are you Yunus drowning in an ocean of swords? As the stomach of the whale had Yunus's chest constricted, I think Yunus would have cried tighter, tighter. If he had witnessed sitting on your chest, robbing you of breath, shimmer was permitted. Everything that was given to Solomon the king, had it been up to him, what gifts he would bring. I think he'd trade his whole kingdom for the blessing of your ring for a night. As nature loved you, Ya Hussein, everything in sight. And if I may cite the narration, though many of you may not notice, if the relation of Ali to Muhammad was that of Harun to Moses, then the relation of Hassan and Hussein to Muhammad was Zakaria and Yahya. Lam yakum min qablahu samiyya. As Muhammad was mocked for not having a son, the pain Zakaria knew. As Allah blessed Zakaria, He blessed Muhammad with two. As none before were named Yahya and after him were green pastures, none were named Hassan or Hussein before our two masters. In my country we say, no one is more special than your children except your children's children. So let me take your minds and plant an image within them. For at times, I let my imagination run wild and I place Abdullah in the arms of Zahra and she lovingly shrouds her grandchild and fends off the arrow before his neck is ever defiled. As she looked at him and smiled, how do you not see Madonna and child? The resemblance is extraordinary, as if Abdullah is held by Mother Mary. And as Jesus spoke from the cradle, I dare you to say Abdullah wasn't able. For as Hussein threw his blood in the air, in the cloud, to the clouds it ventures. He spoke volumes in this moment, greater than decades in the Hawza and centuries of lectures. In all of Khidr's adventures, he never saw the spilling of blood this pure. But he must have seen this in Noah with the flood endured as they flooded into Karbala, every single one impure. With his death, washed away the evil. Safe was Islam. This is what Imam Hussein's blood ensured. Does Hussein not know? His position as master of the youth of Jannah is secured. Would that be enough of a message to send? Would Hussein ask for this to end? I say, the chances are slim. Until his light becomes dim, he is from Muhammad and Muhammad is from him. And have I told you how much Allah loves Muhammad? Well, Muhammad loves Allah with every fiber of every limb. And this is what Hussein holds within. And so, from the weight on his knees, raising his hands that are soaked from the blood on the breeze, a wheeze in his voice,
from the injuries. Parched lips speak on behalf of 124,000 absentees. Radita ya Rab. Radita ya Rab. Take until you are pleased. He sees Zuhair and Habib, the children of Yaqtar and the children of Aqil. Take until you are pleased. He sees Muslim and Zuhair, Jawn and Juwayn, Wahab and Burayr. Take until you are pleased. He sees Munjah and Muqsid and Muslim ibn Kathir. Take until you are pleased. He sees Awn and Muhammad, Qasim, Ali Akbar, Abdullah al-Radi'a. He sees Abbas and all of the sons of Ali. Take until you are pleased. Even though the dead who bled to buy him a few more moments had died in his stead, imagine the pain in his heart and head. All those who loved Hussein for the sake of God lay in the dirt like seeds in the sod. And Muhammad is alone. And Muhammad is alone. Protected from sin, but no longer defended by his kin. Do you know how much God loved his prophet? He sees the Muhammad within. And it's as if I see Hussein closing his eyes. And he listens to the hymns of the atoms in the wind and the whispered prayers of all things, the plants to the animals on land and the ones that swim, heard praying through the fins, and the prayers from the skies, birds fluttering their wings, all in unison, all start to sing. He can hear the name of Allah being praised by every single thing. And between the loud whispers, words start to ring. So clear he can hear words of Quran in quick succession. Words from Sharah, words from Taha, words from Maryam, words from Yusuf, easing the pains of a body that's been crushed. That many swords slashed, and many spears thrust. Behind our master, whose eyes are still shut, a figure edges closer from the debris and the dust. Hussein, in his deepest woes, with his heart about to bust. How does Allah show he is pleased with the one that he loves? Jibreel looks on, holding back tears, but keeping the angel's composure, wanting to tell Hussein that it's almost over. But when Hussein turns over and Gabriel sees behind the blood on his face, his eyes go wide as he sees Muhammad in his place. And a part of him longs to lay waste to this entire army and leave it without a trace. The other part of him erased as he shakes, hearing the way that an angel's heart breaks. He closes his own eyes as angelic teardrops fall. He knows what to say. He has been here before. He looks to Hussein as he speaks to Muhammad's pain once more. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى
ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you, Brother Hijazi, for that beautiful and mesmerizing recitation. Now I'd like to invite Sheikh Hassan Mudarrisi to come on the pulpit and address the Majlis on the topic, Our Children, Our Responsibility. Please recite aloud Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I start the lecture, I ask the brothers outside to come in and the brothers inside to come a bit further. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And the brothers in the other hall, if they don't mind, if you come in here before we start the lecture, it will be great. When this hall is full, we can move on to the other one. Faddalu. Couple of nights and inshallah we are done, inshallah. With me, yani. Now you have the other lecturers, inshallah, they come to you. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الضلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبيين زينب الكبرى وأخيه أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. قال سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. Our first Imam, the commander of the faithful, before the day of Ashura, years before that, he came to Aqil, his older brother, and he said to Aqil, "Oh Aqil, I'm looking for a wife that she comes from a brave tribe, from a courageous tribe. انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي ولدا غلاما فارسا شجاعا ينصر ولدي الحسين بكربلاء ويواسيه." Now Imam Ali, the commander of the faithful, Imam al-Muttaqeen, Ya'sub al-Din, Asadullah al-Ghalib, why do you want to get married? And why is it that you're looking for that specific characteristics here? That she must be from a brave tribe, from a courageous tribe. Here he tells us why. And he tells his brother with his request that this woman can give me a child, bear from me a child, that this child can be a faris, a warrior, that can help my son Hussein in Karbala. And that teaches us a lesson, that when it comes to marriage, you need to look into the right virtues, characteristics of the wife. That wife tomorrow is going to be a mother. That mother will teach your children, will raise your children. And that is why the Imam says, I'm looking for such a thing. I'm not looking for beauty, blue eyes, yellow hair, or blonde, or brunette, tall or short. No. I'm looking for this kind of a woman. Before this request, a lady, and you all know her, by the name of Fatima, Allahumma salli ala Muhammad, bint Huzam al-Kilabiyya, Salamullahi alayha, she had a dream. In her dream, she was sitting and she saw the moon. The moon came closer and closer and closer and closer, and the moon sat in her lap. And then she saw 3 stars, one after the other came, and they sat in her lap. She woke up, she went to her father, she went to her mother. I saw such a dream. Her mother said to her, someone will come and propose to you,
and God will give you children. One of them is going to be Qamar. Qamar, moon. Qamar, Bani Hashim. So Aqil, in response to that, replies to the Imam, even though the Imam himself, he knows the knowledge of everything, but yet he asks this question from his brother. He's asking for advice. And that is also another lesson that teaches us: when you are about to marry a woman, ask your elders. Don't think because I saw her and I fall in love with her and that is it. You parent someone who's older than you, they might know something that you don't know with the experiences they have. Not that, well, I fell in love with her because of her beauty, and tomorrow, Salam Sayyid, when is the divorce? When can we get divorced? That's why my prices when it comes to divorce is 1,000 and up. And don't get upset, this is my prices. If you can find anything on Amazon cheaper than that, go find it. Why? Because I want to discourage them. I don't give one buy one, get one free. This is it. Because today, and subhanAllah, one thing happens, I want to get divorced. Because you didn't do your studies. You didn't research. You are about to get into an investment of a lifetime. It's a responsibility. Marriage is a responsibility. It's not just one person living with another person. The huquq, the rights that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed on the husband, from the wife, and from the wife on the husband, and of course from the husband on the wife, vice versa, one on the other. And the hadith that we have in Risalat al-Huquq from Imam Zain al-Abidin alayhi afdal salati wassalam talks about the rights. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The Imam, our fourth Imam, Ali ibn al-Hussein, mentions 51 rights, huquq. Haqqullah, first thing first. Allah has haqq on you. There is a right that you have to oblige to it. Haqqul ayn, the right of your eye. Haqqul lisan, your tongue has a right. Haqqul batn, your stomach. Don't think that you can consume whatever. We're not sheeps. That you see an open field, go eat whatever. As you see some of the influencers on YouTube, he goes to a country, Asian country, and he says, well, we're going to go to the night market, street food, and we're going to eat whatever crawls, whatever flies, whatever swims, we're going to eat it. Where is the guidelines, Habibi? Where is the guidelines? That is why it says in the Quran al-Karim, look at your food, the one you're going to consume, because it has an effect on you. So the Imam also mentions haqqul zawj, the right of the husband, the right of the wife. It's very important. So when I'm about to enter this investment, I sit down and go through some books, some lectures. And I did a couple of years ago. I think it was in time of COVID, Corona, if you remember Corona. That gave us a lot of, mashallah, we got into live streaming. A lot of centers, they had no camera, they started live streaming. Alhamdulillah, that was good. That was a positive side of it. I did do 4 lectures, 4 lessons about marriage. Go have a look at it. And inshallah, there is a book coming out very soon. Whoever wants to get married, tfaddal. Go read it before you are about to say this and that. Because what we think of when it comes to marriage, we think of the dowry. And subhanallah, some of the families, they have a ledger. You're here to propose to my daughter. Yes, well, fulan, other person, he said, I can pay 20 bitcoins. How much can you pay? Huh? And I've been to many, unfortunately. He's like he's about to sell his daughter. And I said to one of them, why are you selling your daughter? He got upset. I said, don't get upset. This is it. This is what you're doing. Did you ask about his salah, his siyam, his taqwa? If he's muttaqi, if he has piety, he will give whatever he has for your daughter, because he knows he's obliged to do that. He knows this is the right of your daughter over him, as a wife over her husband. Well, like the dowry,
and the house and the car, and they don't even think of what this will happen in the future. The Imam here teaches us this lesson. Yes, there is this woman, Fatima bint Huzam al-Kilabiyya. So the Imam goes to Huzam, the father of al-Baneen, and he proposes. What does he say to the Imam? He says to the Imam, we agree for our daughter to be your servant. To be your servant, to serve you. So he marries lady al-Baneen, Fatima bint Huzam al-Kilabiyya salamullahi alayha, and he sees her beauty, mashallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He sees her beauty. With the beauty, piety. With the beauty, devotion. With the beauty, sacrifice. All in one person. On her wedding night, she comes and she sits in front of Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Lady Zainab and Lady Kulthum like a servant. And she says to them, I'm not here to replace your mother. I'm here merely to serve you. Bear with me, bear with me. And then she gives birth to who? To the first one, that one here. Qamar Bani Hashim, Abu al-Fadl al-Abbas. Allahumma salli ala. And she gives birth to the other three, and she teaches them from the day they can understand, never ever call them by their first name. Never do that. The only thing you can call them by is this: Sayyidi wa Mawlai. Sayyidati wa Mawlati. See the role of a mother? See what she's teaching? You are the sons of Ali and you are the sons of Fatima bint Huzam al-Kilabiyya, and they are the sons of Fatima al-Zahra. They are the sons of the Prophet of Islam. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. So never call them by their first name. Sayyidi wa Mawlai, Sayyidati wa Mawlati. That is why the only place he called his brother by his first name when he was about to fall to the ground on the day of Ashura. And the musibah, I tell you this, for me myself personally, the biggest musibah in Karbala is the musibah of Abu al-Fadl Abbas, Qamar Bani Hashim. You might say, how? And you say the musibah of him or his brother Sayyid al-Shuhada. I tell you the musibah of Abu al-Fadl Abbas, because Imam al-Hussein himself, he cried for Abu al-Fadl. Not just cry, he cried like a little child, the hadith says, and he was taking his slave up and he was doing this, wiping the tears. Just imagine a 58-year-old man who is Hujjatullah ala al-ard. He cries in such a way. And what he said when his brother fell down, what he said when he came to him, what was it? Al-an inkasara dhahri. This is when my heart and my back is broken for you to be like this. So this is it. Now, from this, you find many things. She even came to the Imam and she said to the Imam, I'm your wife. Yes, you are my wife. Can I ask you for something? Yes, ask me whatever you want. One request. Don't call me Fatima anymore. Don't. Why? Isn't the name Fatima a beautiful name? She said, yes, it's a beautiful name. But whenever you say that name, I see the faces of Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Lady Zainab, and Lady Kulthum. I see the tears coming down, and they remember their mother. What do you want me to call you by? Call me al-Baneen, the mother of the children. And she raised these 4 warriors, and he was Qamar Bani Hashim,
not just a warrior, he was a alim, he was a scholar, he was a faqih. Hence the hadith of the Imam, our sixth Imam, where he says, كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. My uncle Abbas, the Imam, the sixth Imam is saying, my uncle, he's proud of that. This is my uncle Abbas was clear-sighted. He had basira, insight. What is that? He can tell the difference between good and bad, evil and ahsantum, haq and batil. And of course, go toward haq, not go toward batil. So he says here, clear-sighted, insight, and he was steadfastly faithful. He fought alongside with his brother Imam al-Hussein, and he of course did well, and he was martyred. This is not the only hadith when it comes to this great person, a warrior, the Alamdaar. I will mention the other one inshallah in the end of the lecture. Bear with me. So, question from the audience here. How many here are fathers? By the show of hand. MashaAllah. So, a question, and I want you to answer it. What are the responsibilities that has been fallen on you as a father? And everyone can say just one, and we can move around. You there, brother. What's the responsibility that has bestowed on you as a father? Ahsantum, to teach our kids to be on the iman, on the right path. Ahsantum. What else? Someone from the back, a father. Ahsantum, tarbiyah. Tarbiyah is what? Tarbiyah, discipline, teaching them on the right path. This is very important. So we said, keeping them on the right path, tarbiyah. What else? What else? Father, a father. Shabi Hussein, he just came in. You're a father, aren't you? Huh? Oh, okay. Not him. He knows you right there. You're a father? Not yet. Who else? Yes, you. Yeah, I'm talking about you, brother. Yes. What are the responsibilities you as a father that Allah has given you as a father? You are responsible. There are many responsibilities. We have two. I want a third one, and inshallah I continue. What? Third one. Another one. As a father, you know, pay the mortgage. Educate them, ahsant. Educate them. Yes. What else? Ahsantum. Necessities. Yeah, food, house, car, education, necessities. Now, if you come to our religion, when I say our religion, let me make it clear. I don't mean the Salafi or the Wahhabi or the Sunni. No, Shia, Islam, the school of Ahlul Bayt, alayhim afdalus salati wassalam. What are the responsibilities that we have in our books? It starts from here and I go on. Before you are a father, you're responsible to choose a right mother for the child. That's one. The Imam, two Imams, the first and the sixth Imam, they mentioned this to a person, of course, different companions, that, are you married? No. And they mentioned this hadith, that you are responsible, and this is a haqq, a right of your child over you, even though the child is not even born, for you to choose a right mother, because she's the one who has more on her shoulders than you teaching the child. The mother takes the hands of the child, she brings him to the Imam Barga. The mother takes the hand of the child, takes him to the mosque. The mother takes the hand of the child, takes him to the Husayniyya, to the shrine of Imam al-Hussein, to the shrine of Ahlul Bayt. The mother does more than a father. Father is busy. It doesn't mean that the father should just
hang the coat and said, I'm done. No, the father also, there is a lot of responsibilities. One of them is this. At the time of marriage, you married this woman. Listen to this. You married this woman. You are about to become intimate with this woman. Be on wudu. Know the days that are right days. That when this woman becomes pregnant, you are doing the right thing. If she is on that time of her month, menstruation period, it's haram to do such a thing. Many people, they don't know this, unfortunately. When she's pregnant, the food she eats, what she listens to has an impact on that child. They used to make fun of us. The West used to make fun of the Muslims. Oh, look at what this guy is saying. But if you see it today, what do they say? A pregnant woman shouldn't drink alcohol because that has an effect on the child. That food that she consumes becomes blood. That food that she consumes grows a child in her stomach. If it's halal food, you see the child being, inshallah, when he's born, when she's born, and we have two genders only, as we established, when your children are born, they are born right, on the right path. Because what you're doing is, as a father, as a mother, you're trying your best to make everything right. Right. After that, what happens? Our Imam, the first Imam says, there are many ahadith, but I have summarized it for you because of the time. If I was given more time, 2, 3, 4 hours, and for you, that you don't have that much with me, I could gone through many. But this is a hadith from our first Imam, Amir al-Mu'mineen, alayhi afdal as-salati was-salam. Where he says, حَقُّ الْوَلَدْ عَلَى الْوَالِدِ أَن يُحْسِنَ اسْمَهُ. Name. If it's a boy, Ali, Hassan, Hussein, Sajjad, Baqir, Muhammad, Mahdi, right names for them to be proud of it. Tomorrow when they grow up, they say, this is the people that I have the name of these people, these role models, I follow them. And that plays a big role, the name. For a female, Zainab, Fatima, Kulthum, Zahra, and then beautiful names that we have. In the beginning of Islam, Jahiliyyah was still there. The ignorance time was still there, the last bits and pieces of it. Some people, they used to come to the Prophet. Rasulullah used to ask them this question, what's your name? A person, one of them, he said to the Prophet, my name is Harb. Harb means war. The Prophet said, what? Yeah, this is what my father called me. The Prophet used to tell them, can I change your name? Yes, of course. Your name is Abdullah from now on. Another one came to the Prophet. He said, what's your name? He said, Zubala. Zubala means rubbish. He said, Zubala? He said, yes, that's what my father called me. Rasulullah changed his name. Because name plays a big role. Then, what's after name? That's it. We established a couple of them. Now name. After name, what happens? Of course, there are many things. There are traditions. Traditions in Islam. That you do the aqiqah. The aqiqah, the sheep that you slaughter. The adhan in the right ear. And the iqamah in the left ear. Yes. You pay some sadaqah. You shave the head of the child and the weight of that hair of the child. You give sadaqah. If it's gold or silver. This is what the Prophet did when Imam al-Hasan, Imam al-Hussein were born. Now, after that, see, there are responsibilities. We're not here just making more and more of us. Having a football team. That's not the reason of it. The reason is what? It's quality versus quantity. Yes? What's after that? وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ. Adab. Like the brother mentioned. Adab. Manners. This book here, even though this is Arabic Farsi, you might find the Arabic English. It's called, I'll read you the Farsi and then I'll tell you what it is. Name Imam Ali ve Imam Hassan. This is a letter that the Imam, our first Imam, wrote to our second Imam, because Imam al-Hassan is the eldest, yes? After the war of Siffin. This letter is in Nahjul Balagha,
It's letter 31. If you want to read it, it's there. Letter 31. What this letter is, this is the first letter, the first book that was written about akhlaq and manners and tarbiyah. Tarbiyah. The first letter. The Imam in this letter, the Imam goes through 130 advice to who? To Imam Hassan al-Mujtaba. Does Imam Hassan al-Mujtaba need any of this? But as a father, he's writing to his son. And here, the Imam starts with taqwa. First thing, taqwa. Taqwa, the foundation. And the Imam goes through, I'm not going to mention 130, just for a reference for you and I. This is a great book as a father to sit down and read this. You can go through a Nahj al-Balagha and find the translation of it and read it. Beautiful. The Imam, our first Imam, even when he was on his deathbed on the 21st of Shahr Ramadan al-Mubarak, what did he say to his family members? Gather around. I want to say my wasiyyah. My wasiyyah, this is it. What is it? They all came, all of them. They gathered. The Imam had more than 36 children. The Imam, he was married more than once. One of them, of course, was this lady al-Baneen. They all gathered. Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Lady Zainab, Muhammad ibn al-Hanafiyyah, Abul Fadl Abbas, all came. And the Imam started his will. I don't know if you heard of it. It goes like this: Allah, Allah for salat, 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 salat. Don't forget salat. Don't neglect salat. That's what the Imam says. Just imagine he's about to depart from this world. He says the most important things: Allah, Allah for Quran. Quran, recitation of Quran. That is why the Prophet says, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet says, خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best of you is the one who learns Quran and teaches Quran. Teaches Quran is not for only in the month of Ramadan. That today they burn in the Quran. They've done it twice. And it's becoming this trend. And we as Muslims, we're not talking about this. We're not condemning it. We are all responsible. We have to say it. The Prophet said, كُلُّكُمْ رَاعٌ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. You are all shepherds. And you are all responsibles of the flock of the sheep. What does the shepherd do? A shepherd, Ra', what does he do? He takes 20, 30, 40 sheep. He takes them out for them to eat, for them to drink. And he's standing there alert, like this, looking around. Afraid of what? What is he afraid of? A wolf, a wild animal, a beast coming and attacking the sheep. And he has a dog with him. He's looking around. The Prophet says, you are like a shepherd. You have to be alert. A father always has to look. What's happening in his house? What's happening in the community? When a time that alphabet community has come and they have made this video, I don't know if you've seen it. We're coming for your children. We're coming for your children. That shows how disturbing and how disgusting these people are. This is when you need this majalis. That's why last time I mentioned of what some people are mentioning in our own community about the majalis. And some people, they message me, say it, you're becoming very attacking that person and that person. I said, listen, as I mentioned in my lecture, go listen to the whole thing. If it was something personal to me, wallah, I forgive the other person. I wouldn't even think about it twice. But this is the time that we need this majalis. We are in a desperate need of this majalis. Now I come and say we don't need that many nights? That's not right. The child needs this majalis. We as parents, we need this majalis for me to come here to socialize, to talk to you, to know of your problem, my problem. I can help you, you can help me. And to hold on to these children that are our responsibilities. The ayah says in Quran al-Kareem, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O believers, protect yourselves and your families from a fire whose fuel is people and stones. Protect yourselves and your families, your children. Not that I come and I share the pictures of my children with everyone. And this has to stop with the parents and the fathers and the mothers. That we share the picture of my child with the world to see it. It's his birthday, it's his christening, whatever they have the other side. And we have fallen into this. And we follow their lead as if we don't have our own identity. We don't have our own role models. They have Christmas, I have to have Christmas. Well, we don't have enough ayat. We don't have enough birthdays where we celebrate for the imams, for the ma'soomeen, for the infallibles. I have to have Christmas. I have to bring a Christmas tree into my house. And I know a person who is a divorcee. He said to me, Wallah, Sayyid, my wife, my ex-wife, Christmas, it was a must that we have a Christmas tree. And before the month of Muharram, he sent me a message. I said, what is that message? He said, look, my ex saying to me, don't take our children to the Majlis. I don't think it's age appropriate. What are we talking about here? It's not age appropriate. What are we saying here? So from one side, put the Christmas tree up. Now you want to celebrate Christmas, go celebrate Christmas. Of course, we celebrate the birthday of Isa ibn Maryam, but that's not the date anyway. So the ayah says what? The ayah says, protect yourselves and your families. Protect them. Don't be this public person putting everything on the web, everyone to see everything. We have come to a disturbing age that everything can be fabricated. Everything can be changed. Everything can be shared. And if a person becomes your enemy and they know a bit of technology here and there, and they hack into your device, they hack into your iCloud account, whatever it is, look what they're going to do with you. They can destroy you and destroy your life. The scams that we have, and I don't know if you noticed, in the beginning of the year, there was thousands of scams going around. Now I come and I put a picture of my daughter, a picture of my son for the world to see on Instagram, on Facebook. This has to stop. We don't need to do that. I mentioned the hadith of the Imam, our ninth Imam, where he said, and this hadith is also similar to the sixth Imam. There is hadith similar to one another. He said, "Ustur dhahabaka wa dhihabaka wa madhhabak." Conceal this. You don't have to share everything. But we have come to this age that we want to share whatever. We have that problem of over sharing. Another ayah says, إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. The losers are those who will lose themselves and their families. You are a father, you are a mother. You don't think it's just me feeding them, it's just me giving them accommodation, it's just me buying a car for them, just taking them to the school, picking them up from the school. This is it. It's more than that. It's more than that. A 24/7 job. That's why you see my beard is becoming white. Yes, it is. It's a 24/7 job. And there's no thank yous in the end. There's no paycheck. You have to actually pay yourself as a father. It says what? Don't become those losers, who are those who will lose themselves and their families on the day of the resurrection. That will be a manifest loss. This is the ayah of Quran al-Kareem. Verse. Now let's go to Risalat al-Huquq. I mentioned a couple of things there, if you don't mind. In Risalat al-Huquq of Imam Zayn al-Abidin alayhi afdalu salati was salam, the Imam says this. وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ. And know that your child belongs to you. And whatever that child does, good or evil, comes back to the father, to the mother. Comes back to them. That's why we say, Rahmanallahu walidayk. Don't we say that? May Allah put rahmah, mercy on your parents.
if that person gets up and recites a majlis, if that person writes a book, if that person is a good person in the community. But if that person is on the opposite side, he's a tyrant, he's an oppressor. What do we say? Allah il'anak wa il'an abuk. May God curse you and curse your parents. Saddam Hussein, who comes and says, Allah yarhamah? No one. And the tyrants around the world, they curse their fathers, they curse their mothers because of their upbringing. And they always, even serial killers, they look into the history of the father, the history of the mother. Many of them, if you look at the biographies of the serial killers, you see that there was either a mother, she was abusive, or the father was abusive. And of course, when it comes to the ulama, when it comes to the scholars, Shaykh al-Ansari, rahmatullah alayh, his mother passed away. Shaykh al-Ansari, rahmatullah alayh, is one of the ulama, one of the scholars, one of the teachers of the Hawza. Until today, he's a renowned teacher. Until today, his books are taught in the Hawza. White beard, old man, his mother passed away. He took his amama off and he started hitting on his head. His students came to him. His students said to him, you're a alim, old man, grand ayatollah. He said, what? Stop this. He said, whatever I have is because of the mother. She got me to this place that I'm now a alim. It's a mother, what she feeds. It's a mother, that what she teaches. And of course, it's a father, what the father does. Yeah, hence, Amir al-Mu'mineen writes a letter to Imam Hassan al-Mujtaba. And the ulama, our old ulama, Sayyid ibn Tawus wrote a letter to his son, a book. In it, he advised him. Luqman al-Hakim, you know him. There is a lot of stories of Luqman in the Quran. He wasn't a prophet. He was actually a slave. Luqman al-Hakim, he had a son. And he advises him and he gave him many advice. A father should do that. So here the Imam says, وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Good comes back to you. Bad comes back to you as a father. You don't just procreate and throw them into the world for them to live. No, they come back. It comes back to me as a Muslim, as a Shia, because I have these guidelines, I follow these teachings, I have these role models. And then the Imam says, وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ. حُسْنِ الْأَدَبِ, that means right manners. وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَبِّهِ, and teach him about God the Almighty. دَلَالَةَ عَلَىٰ رَبِّهِ. وَالْمَعُونَةِ لَهُ على طاعته, and teaching him of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, فيك وفي نفسه, and in you and in the child. Because we always talk about حقوق الوالدين, don't we? And the fathers always come and they say, you talk about حقوق الوالدين, my son doesn't respect me. They want mothers. I was leaving Al-Mahdi Mosque, a mother came after me when my lecture finished. Sayyid, speak with my son. I said, my lecture tonight was about something else, I think. Similar to this, but of course Farsi, and it was about his huquq on you. So go listen to the lecture. And of course, yes, a child must respect their parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Why does the Quran say off? Because there's nothing less than off. Like an individual was beating his father to the pole. And they said to him, how dare you hit your father? He said, the Quran said off. I'm not saying to him off, I'm beating him. I'm teaching him a lesson. Some people are like this, unfortunately. So it's two sides. It's a shortcoming of the father, the shortcoming of the mother, that this is the result of it. If the father from day one, before his marriage, as I mentioned, he does his research. We do research when we get into business, but when it comes to marriage, we just wing it. See what happens. فمثاب على ذلك ومعاقب. فمثاب على ذلك ومعاقب means the thawab comes to you of his good and the iqab comes to you of his bad. This is the saying of our fourth Imam. If we believe in this Imam, or believe in this hadith, the thawab, the reward comes to you
and the iqab comes to you. Hence the hadith of the Prophet where he said that when Ibn Adam dies, when he takes his last breath, nothing he takes with him to the next world. Whatever he has from this wealth of this dunya, nothing. Just this kafan, only a kafan. Even this ring, that this is my dear ring, it's my possession. I bought it many years ago. My son, if he sees it in my hand, he comes, Baba, I'm so sorry, forgive me. He takes it away and it belongs to him. Even my watch here, he takes it away. Even my bracelet, he takes it. Even my glasses, even my phone, nothing. No attachments, only a kafan. And sometimes they don't even find a kafan. They have to go purchase one for you. And they argue, your children, who's going to pay for it? If the person himself hasn't bought one and prepared himself for death. So the Prophet says, you don't take anything except for 3. One of them, waladun salihun yad'u lah. Walad salih, a good young man, young woman, a child, they do dua for him. And of course, what comes after that? Kitab, book. He has left behind ilm, some knowledge. Khair. And ongoing charity. Sadaqah jariyah, like this place here. Sadaqah jariyah. Whatever money you spend in this Imam Barga, you have put what? Another $1, another 2, another 3 for the next life, for the hereafter. Because this is Sadaqah jariyah. And then Imam Ali afdhalu salati was salam says, فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَاقَبْ فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّن بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا الْمُعْذِرِ إِلَى رَبِّهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بحسن القيام عليه والآخذ له منه ولا قوة إلا بالله. صلى على محمد وآل محمد. So we established this before marriage, time of pregnancy, birth, upbringing, and then now what is our responsibility from that time, from his birth to when? Until he's an adult, that you even help him to find a wife. This is all on you. It doesn't end until when he has a child, you're a grandfather, you're a grandmother. Dad, take my son, take my daughter. I want to go out. It's a 24-hour job. And it's a responsibility. We should all know this. We should all know this. It has been fallen on every one of us. It's not just my responsibility, or the marja'iyya's responsibility, or the imam's responsibility. If we take our eye away for a moment and the wolf comes and throws itself on the sheep and starts eating it and killing it, and I go, oh, that's it, this is another victim. This is what happens with our children, that we look away years and years, and then I come back, I can't even recognize this child. It's done. That's why this majalis, bring them to the majalis. I'm not saying Muharram only, because in some places you come and you see faces, you see them only in Muharram. And then when Muharram finishes, bye, I'm going to the major occultation until next year. You don't see them until the next year. These centers, these mosques, these schools are for this. This is the reason of these places. That throughout the year you have programs for them. Throughout the year. And I really want to thank you, as your center is doing wonderful with the program that you have for the children there. That's a beautiful program. And continue with that. You're teaching the child to have self-confidence, to hold on to the microphone, to read, to learn eulogy, to learn to recite a lecture. And that child tomorrow will lead this community of ours. That's important, that they see this as their second house. They come to it as much as they can, not just 1 or 2 or 3 days or 10 days of Muharram and we are done for it. We teach them the love of Ahlul Bayt alayhim afdalu salati wassalam, the devotion for Ahlul Bayt, like the lady Al-Banin did. When Bishr ibn Hadlam came into Medina al-Munawwara, and Bishr ibn Hadlam, he started chanting that come to the mosque,
I have a news from your Imam of what happened to him. He was ordered by our fourth Imam. When they were near Medina, he said to him, go to the mosque and tell people of what happened to my father and his family members and his companions. So he went to Medina and started calling out, oh, people of Medina, go to the mosque. I have a news for you. Everyone was going. This lady came. She was holding a child in her hands. She came, and she said to him, tell me of what happened to Hussein. He says to her, old woman, I said, go to the mosque. She said, you see me that I'm carrying a child. It's hard for me to go to the mosque. Tell me what happened to Hussein. A person was walking by. He came to him. He said, you don't know her? He said, no, who is she? What did he say? He said, this is al-Baneen, the mother of Abu al-Fadl al-Abbas. Oh, al-Baneen, my condolences for your children. My condolences for your children. And he named them one after the next. And every time he names a child, he says to him, oh man, I'm not asking you about my children. I'm asking you about Hussein ibn Ali. Where is Hussein? How is Hussein? He says to her, my condolences for your son, Qamar Bani Hashim, Abu al-Fadl al-Abbas. The hadith says as soon as he mentioned that name, and he said that Abu al-Fadl al-Abbas was killed in Karbala on the day of Ashura. They cut his right hand and then his left hand, and they did to him such and such. The child that she was holding fell to the ground, and she said to him, I said to you, I'm asking for Hussein. I didn't ask even about Abu al-Fadl al-Abbas. كل من ومن تحت الخضراء فداء للحسين. Whatever the sun shines on, they're all for Hussein. Where is Hussein? My condolences for Hussein to you. Where she started screaming, Wa Husayna, Wa Walada. The caravan, they entered Medina. They went to their houses, the Hashemites, and this Lady Zainab went into her house. She said to the servant, don't allow anyone coming to our house. No one should be coming to our house, except for the ones that have martyrs in Karbala. They have the musibah with us, that they have a son, they have a brother that died in Karbala. Moments passed, this lady came, al-Baneen, she knocked on the door, opened the door. I'm here to see Zainab. The servant came, she opened the door. Old woman, who are you? My lady said to me that no one is allowed. She said to her that I am al-Baneen. I'm Fatima bint Hizam al-Kilabiyya. Tell Zainab that I'm here requesting to come inside to see her. The servant comes running to Lady Zainab, and she said to Lady Zainab, oh, this lady, she's claiming to be al-Baneen. As soon as she said al-Baneen, Lady Zainab runs to the door, and she opens the door and she looks in the face of al-Baneen, and she said to al-Baneen, oh mother, come to me. She called her mother respectfully, oh mother, come to me. al-Baneen, when she saw Zainab, pay attention to that. She saw Zainab, she took a step back. She said, are you Zainab? She said, yes, I am Zainab. She said, what about that gray hair of yours? This is not Zainab. What about that face that was scorched by the sun? This is not Zainab. Let me take you to the day of Ashura. Everyone went, from the companions, one after the other, they went. Habib ibn Dhahr, he said to the companions and the Hashemites, as long as we are alive, no one from the Hashemites fights. When the companions are all killed, then the Hashemites can go to the battlefield. So one after the other, the companions went into the battlefield, and they were all killed.
none of them was left from the companions. The first of the Hashemites came. Who was it? Ali al-Akbar. He asked the permission. He also was killed. Qasim ibn al-Hasan was killed. The sons of Aqil were killed. The sons of Muslim were killed. To the last person, it was just him and his brother. The children, whenever there was a person going into the battlefield and that person was killed, they look at the percham, at the alam, at the flag. If it was still waving, they say, no, it's fine, he's still alive. Abu al-Fadl Abbas is still alive. So the hadith says it was just these two. He started taking steps to go to his brother to ask permission to go to the battlefield. The Imam said to him, oh brother, don't come to me. I know what you want from me. Don't come. Go back, go back. It's a big musibah. He comes to his brother, he said, oh brother, let me go. I want to take revenge from these people. They said that they're going to help us, but they betrayed us. He said to him, oh brother, one condition, I just send you to bring some water for the children. Just do that for me. Don't you hear the cries of the children? They crying out, al-atash, al-atash. So he says that Abu al-Fadl Abbas, Qamar Bani Hashim, the Alamdaar, this loyal companion, this man, before the battle, Shimr called out, where is the sons of our sister? He comes from the same tribe, Bani Kilab. Shimr was calling this out. Where are they? Abu al-Fadl was sitting next to the Imam. He didn't reply. Again he asked, where are the sons of my sister, Banu Ukhtina? The Imam said to him, see what he wants. He comes from the same tribe. See what he wants from you. Even though he's a fasiq, he's a fajr. The Alamdar, Qamar Bani Hashim, he got up, he went to him. He said to him, what do you want? What is all this screaming? He said to him, I have a letter from your Amir. This letter is a safe passage for you and your brothers, for them to flee Karbala, to leave Hussein. Leave him be. It's us and him. Why do you want to die for him? Abu al-Fadl Abbas stood there. The manifestation of loyalty. He said to him, لعنك الله ولعن أمانك وأميرك. May God curse you and that letter of your Amir and your Amir. We have Aman, we have safe passage to go, and the son of the Prophet has none. This same person, he comes to the Imam, he asks permission. The Imam says to him, go bring water. What does he do? He goes and he takes a water skin. He takes it and he puts it on his shoulder and he rides the horse. 4,000 soldiers that are surrounding the Euphrates. And this man, he's the son of Ali. He's a warrior. He was born for this. The hadith says he comes, he charges at them like a lion that charges on a flock of sheep. They run to the right, to the left, until he reaches the Euphrates, the river Furat, and he enters the Furat with his horse, and he feels that what? He feels that coldness of Furat. Imam Zain al-Abidin says in a hadith, this hadith is what the Imam talks. The Imam says, رحم الله العباس ابن علي فقد أبلى وآثر وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. What does the Imam say? May Allah have mercy on my uncle
Abu al-Fadl al-Abbas, where he gave his life, a loyal brother to his brother Imam al-Hussein. He did well and he sacrificed himself for his brother until he lost his two hands for the sake of his brother. Thus, instead of these two hands, Allah will give him two wings in which he flies with them with the angels in paradise, like his uncle Ja'far ibn Abi Talib. And Abu al-Fadl al-Abbas is a person that the other martyrs, they all look up to him. Now this man, he enters the Euphrates. Imam al-Sadiq on one place, he talks about him. Imam Zayn al-Abidin on another place. When he enters the Euphrates, the first thing he does, he fills the water skin with water. After he fills it, he puts his two hands into the water to drink some water himself. Yeah, I tell you today that he drank some water. What would you say? Would you blame him? He was thirsty. Imam al-Sadiq says that his heart, the heart of our uncle Abbas, was like a fire from thirst. He looks at the water for a moment and he looks back. How could I drink water when my brother Hussein is thirsty? رمى الماء على الماء وصاح يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين شارب المنون. How could you drink water when your brother Hussein is thirsty? When Sukaina is thirsty, he comes out of the Euphrates. Umar ibn Sa'ad shouts out loudly, don't let that water reach the camp of Hussein. If they drink from it, you wouldn't know your right from your left. Surround him from every side and attack him. They came in thousands, attacked him in thousands. One came from the right and he severed his hand, his right hand. He called out, Wallahi in qata'tumu yamini إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. He takes the sword with his left hand. Another enemy combatant comes and he severs his left and he calls out لقد قطعوا ببغيهم يساري يا رب ألقهم حر النار. He takes the water skin with his teeth, and what he wants to do, the only thing he wants to take that water skin, that water, to the camp of Imam al-Hussein. They come from every side, shooting arrows at him. The hadith says they shot an arrow at the water skin and the water spilled on the ground. As soon as they did that, he stood there, doesn't know what to do. Does he go back to the Euphrates or does he go back to Hussein? Him standing there for moments, they shot an arrow to his right eye, and a person by the name of Hakim ibn Tufail hit him with the stick on his head. This is when he called out, Ya Kha, Ya Aba Abdullah, Hussein, oh brother, come to my rescue. Now I ask you a question, if someone falls from a height, what do? They put their hands in front of their face to protect their face, but he had no hands. He falls to the ground. The Imam comes, charges at the enemy combatants. He said he came like a lion charging at the sheep. And the Imam was crying, seeing them fleeing, running around, escaping him. And he calls out, إِلَىٰ أَيْنَ تَفِرُّونَ وَقَدْ قَتَلْتُمْ أَخِي إِلَىٰ أَيْنَ تَفِرُّونَ وَقَدْ قَتَلْتُمْ عَضُدِي. Where are you running from? And you killed my brother.
He comes to his brother and he comes down from the horse. He goes to his brother, but Abu al-Fadl can't see because of the arrow in his right eye and that blood on his left. So he hears some movement and he calls out to whoever you worship, give me a couple of moments. He says to him, the Imam says to him, what do you want to do with those moments? He says, so I can say my goodbyes to my brother Hussein. He thinks it's an enemy combatant. He doesn't know that this is Imam al-Hussein. The Imam comes and he sits next to him and he calls out, Al-an inkasara dhahri. Now my back is broken. And he holds the head of Abu al-Fadl in his lap. And as soon as he does that, Abu al-Fadl moves his head. And again, second time, third time, he puts the head of Abu al-Fadl in his lap and he moves it. He says to him, oh brother, why are you doing this? Let me hold your head in my lap. He says, oh brother, now you're holding my head in your lap. Moments, who's gonna hold your head in her lap? رحم الله من نادى وحسينا. Call out with the loudest voices, وحسينا وسيدا وإماما. He takes his last breath, he gets up to go back to the tent, but what, he doesn't know what to do now. Does he carry him back or leave him there? So he says to him, do I take you back to or I leave you there? Before he passed away, he said to him, brother, let me take you back to the tent. He says, no, brother, leave me here, leave me be. That's why when you go to Karbala, you see he has his own shrine. Why is that, brother? Let me take you back next to the others of the Hashemites. He says, brother, I don't want Sukaina to see me like this. And I don't want Sukaina to say, where is the water that you promised us? He says he came back alone, Imam al-Hussein. Sukaina comes to him, oh father, where is my uncle? He says that he didn't reply to her. He goes to the tent of Abu al-Fadl al-Abbas and he puts down the tent. That means that he's not coming back. And the woman, they scream loudly, Wa Abbasa, Wa Sayyida, Wa Madluma. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Put your hands up. We are very close to the day of Ashura, a day that all of the Imams, they cried, they wept for that day. A day where our Imam, our third Imam, was killed like a sheep, like Imam al-Rida mentions. So put your hands up all together. Assalamu ala al-Husayn وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبيين زينب الكبرى وأخيه أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. Three announcements, brothers and sisters. One, a humble request from you that tomorrow night and the remainder of the Majlis for the English lecture, please come earlier, that I can see these beautiful faces and we can start the lecture. That's the first request. Tomorrow night, inshallah, please bring with you a Quran, every one of you. After the English lecture, we will have, inshallah, we stand either aside or here for a group picture, holding the Quran up, showing that we support the Quran, and of course we condemn the burning of Quran al-Kareem. And the third announcement from you, brothers and sisters, is about the Imam Barga, the center that you have here, that the brothers have requested that, inshallah, if you are available, if you have the funds to pay a bit of money for this center, for it to thrive. This is a center that belongs to all of us. To all of us. This is the house of Imam al-Hussein, salamullah alayhi. And as I mentioned, this is sadaqah jariyah, ongoing charity. So see how much generous you are, inshallah. And this is for the better good for our children and for the generations that are coming. Alhamdulillah, you have a beautiful center. This center can thrive and thrive, and you can look ahead for another 50, 100 years until the coming of the Imam, alayhi salatu wassalam. That whatever you have, how much you can pay, help the brothers, inshallah, for them to do more of the peace programs, inshallah. And you can see that you are all welcome into this center, because this center belongs to you. It doesn't belong to one or two people. It belongs to all of you. This is your house. This is the house of Imam al-Hussein, salamullahi alayhi. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jazakallah khair, Sayyid. Mu'mineen se guzarish hai ke under 12 kids, Majlis has been started in the multipurpose hall. So jinke bhi bache under 12 hain, they can take them to that multipurpose hall to start their Majlis. Under 12 jinke bhi bache hain, برائے مہربانی انہیں multipurpose hall میں شیڈ کی طرف لے جائیے پلیز. بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا اسٹارٹ سے کہ جتنا آگے تشریف لا سکتے ہیں تاکہ اردو مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف فرما ہوں، اور اگر ممبر کے قریب تشریف لا سکتے ہیں تو آگے آگے تشریف لے آئیں. بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں دوبارہ درخواست کروں گا جو مومنین حال میں موجود ہیں برائے مہربانی سیٹل ڈاؤن ہو جائیے تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے. میں گزارش کروں گا جناب سجاد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور اپنا سلام پیش کریں. مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آئی جب کرب و بلا لوٹ کے بنت زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ.
تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تیری شہزادی ادھر در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے، گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناقے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی،
تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جوانوں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب محمد تقی اور جناب اون حسن اور ہم نوا سے کہ تشریف لائیں اور اپنے سوز و مرثیے کے ذریعے بی بی کو پرسر دیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دست عباس نے چھوا پانی، دست عباس نے چھوا پانی، پانی پانی بھی ہو گیا، پانی 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 بھی ہو گیا، پانی تشنا سکینہ پیاسی ہے، تشنا
کیلا پیاسی ہے کیوں نہیں شرم سے مرا پانی دست عباس نے پر محمد و آل محمد بلند صلوات. فاتحہ. جب ہوئے بازوئے عباس کلام دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس کلام دریا گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غر کے خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا گل تھا زخمی ہوا سکائے حرم دریا پر، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا دہنے شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے، جب ہوئے بازوئے عباس کا دریا، غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے، کعبہ ہے جو بے دستے ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتا، غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے عباس کلام دریا، کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدہ
یا لے لیجیے مجھ بے کس و مضطر کے، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جنوں چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نا، آپ کے بیٹے کا شہدا ہوں مدد لا، ذمہ ہے آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لا، جب ہوئے باز ہوئے عباس کلام دریا، اسپ سے کہتے تھے عباس یہ بچشمے پر یہاں سے لے چل مجھے اس پہ وفادارے، پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو، آئے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہو، جب ہوئے باز ہوئے عباس کلام دریا پر، برائے تاجیل ظہور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے قابل احترام قبلہ حافظ امیر حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ آگے جگہ کافی موجود ہے، تو برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا سا بھی آگے آئیں گے تو پیچھے جگہ بن جائے گی بعد میں آنے والے مومنین کے لیے، برائے مہربانی دست بدستہ گزارش ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لاشوں کے بیچ تنہا کھڑے روتے تھے حسین، عباس کو پکار کے جان کھوتے تھے حسین، اور ابا کی لاش سے نہ جدا ہوتے تھے حسین۔ فریاد تھی کہ ٹکڑے دل مصطفیٰ ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، أولانا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات محمد. معزز سامعین کرام، برادران ملت، بزرگان ایمانی، امام حسین علیہ السلام نے یہ بہت عظیم قدم اٹھایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا اعلان کیا ہے، اور اس ارادے اور جذبے کے تحت کہ کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے لیکن نانا کی امت کے لیے جذبہ اصلاح کو زندہ کرنا ہے. جب کوئی انسان، جب کوئی نبی، جب کوئی پیغمبر اصلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ اسے کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو بارگاہ الہی میں اس ساتھی کے لیے دعا کرتا ہے. لہٰذا جس وقت جناب موسیٰ نے اپنے لیے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو تنہا پایا. کہ پروردگار، میں اکیلا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. لہٰذا بارگاہ الہی میں دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے امر کو آسان فرما. یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہوں کو اس طرح کھول دے کہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھنے لگیں. اور پھر ایک جملہ کہا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. اور اے پروردگار، میرا بھائی میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے. میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل سے ہے اس کو میرا وزیر بنا دے. وزیرا من اہلی. تو جناب موسیٰ نے کس کے لیے دعا کی؟ جناب موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی کہ جس کو دل سے چاہتے تھے، اس کے لیے دعا کی کہ جس بھائی کو اپنے دل میں
بھائی کی حیثیت سے جانتے تھے کہ پروردگار میرا وزیر بنا دے. کہا کس کو وزیر بنایا جائے؟ کیا امت کے کسی آدمی کو؟ کہا نہیں، امت کے کسی آدمی کو نہیں، بلکہ میرے بھائی کو. کہا کون سے بھائی کو؟ کہا ہارون کو، کہ جو میرے اہل سے ہے. عزیزان محترم، میں نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ رسول معظم ہے، آپ نبی مکرم ہے، آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور دعا میں سب کچھ معین کر دیا. یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی کو بنا دے، یہ بھی کہہ دیا ہارون کو بنا دے، یہ بھی کہہ دیا میرے اہل سے ہو، تو دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود ہی معین کر لیتے. کہا نہیں، معین کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وزیر کو معین نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم، جب وزیر کو نبی معین نہیں کر سکتا ہے تو امت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی نبی کے لیے وزیر کو معین کر دے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہذا دعا کی پروردگار میرے لیے وزیر کو معین کر دے، لیکن دعا میں کیا لفظ کہا؟ من اہلی، کہ جو میرے اہل سے ہو. اسی وجہ سے خدا بند عالم نے رسول اسلام کو حکم دیا. دیکھیے جناب موسیٰ کی اور رسول اسلام کی دعا میں فرق ہے. رسول اسلام نے جو دعا کی، جناب موسیٰ نے جو دعا کی، وہ اپنی مرضی سے دعا کی ہے، لیکن رسول اسلام نے اپنی مرضی سے دعا نہیں کی، بلکہ حکم خدا ہوا ہے. اے رسول تم یہ دعا کرو. کون سی دعا؟ کہا قل رب ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں. اے رسول تم یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے سچائی کے گھر سے نکال، سچائی کے گھر خارج کر. یعنی جس مرکز سے، جس سینٹر سے میں خارج ہو رہا ہوں وہ بھی سچائی کا سینٹر ہو، اور جہاں میں داخل ہو رہا ہوں وہ بھی سچائی کا سینٹر ہو، وہ بھی سچائیوں کا مرکز ہو. سچائی کی جگہ سے نکال، سچائی کے گھر داخل کر. اور پھر کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے پروردگار مجھے کوئی سلطان نصیر عطا کر. عزیزان محترم، جب رسول نے اپنے لیے دعا کی تو کیا وزیر کے لیے نہیں دعا کی؟ جب خدا بندے، جب رسول اسلام نے دعا کی اے پروردگار مجھے سچائی کے گھر سے نکال، سچائی کے گھر میں داخل کر، تو دل میں ایک ہوک اور اٹھی ہوگی، پروردگار جو میرا وزیر ہو اس کے لیے بھی ایسا ہی کرنا کہ وہ سچائی کے گھر سے نکلے، سچائی کے گھر میں داخل ہو. یہی تو وجہ تھی کہ علی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سچائی کے گھر سے آئے، خانہ خدا سے آئے، اور جب یہاں سے گئے تو سچائی کے گھر سے گئے، وہ بھی خانہ خدا تھا. کعبے میں ولادت ہو گئی، مسجد میں شہادت ہو گئی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے مددگار کی ہر کسی کو ضرورت ہے، اپنے ایک ساتھی کی ہر کسی کو ضرورت ہے. اسی وجہ سے مولا کائنات نے خدا بند عالم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی دنیاوی کسی چیز کے لیے دعا نہیں کی. کبھی نہیں کہا کہ پروردگار مجھے تخت و تاج کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے دربار کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے گھر کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے کسی قصر کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے فوج کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے لشکر کی ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا مجھے ہتھیار کی ضرورت ہے. بس جس علی نے اپنی زندگی میں دنیاوی چیز کے لیے اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں کی، اس علی نے کہا پروردگار مجھے حسین کے لیے عباس کی ضرورت ہے، مجھے حسین کے لیے عباس کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی عقیل سے کہا اے بھائی عقیل میرے لیے کسی ایسی زوجہ کا انتظام کرو کہ جو بہادر خاندان کی ہو، شجاع خاندان کی ہو. چونکہ جناب عقیل علم انساب سے واقف تھے، جناب عقیل نے تمام کے تمام خانوادوں پر، تمام کے تمام خاندانوں پر نگاہ دوڑائی. کہا کون سا خاندان شجاعوں کا خاندان ہے،
کون سا خاندان بہادروں کا خاندان ہے؟ کون ایسا خاندان ہے کہ جہاں نیزوں سے کھیلا جاتا ہے؟ کون سا ایسا خاندان ہے کہ جہاں شمشیروں تلواروں کو کھلونا بنایا جاتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب عقیل نے کہا خاندان بنی کلابیہ میں آپ کا عقد ازدواج کے لیے رشتہ دے دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا بہتر ہے۔ جناب عقیل چلے اور جانے کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ کے والد سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ میں یہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا شیر کبریا سے، علی مرتضیٰ سے، شاہ مردہ سے، لافتہ سے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد صاحب نے کہا کہ ہماری تو ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جو علی مرتضیٰ سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں، چونکہ علی مرتضیٰ کہاں، شیر خدا کہاں، شاہ مردہ کہاں؟ کہا نہیں، ہم آپ ہی کے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں۔ کہا تو مجھے تو یہ قبول ہے، خوشی کے ساتھ میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں، لیکن جب تک میں اپنی بیٹی ام البنین سے فاطمہ سے سوال نہ کر لوں، جب تک میں اپنی بیٹی فاطمہ سے اجازت نہ لے لوں، اس وقت تک میں اجازت نہیں دے سکتا۔ بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ کلابیہ کہ جن کو ام البنین کہا جاتا ہے، ان کے والد جناب فاطمہ کلابیہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ رشتہ آیا ہے، کیا آپ رشتے کو قبول کرتی ہیں؟ جناب عقیل اپنے چھوٹے بھائی علی مرتضیٰ سے رشتہ لائے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ کہا میرے والد محترم، میں نے تو اس رشتے کو پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ رشتہ آپ سے پہلے میرے پاس آ چکا تھا۔ کہا آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہا میرے خام میں بنت رسول آئی تھی۔ میرے خام میں بنت رسول آئی تھی، اور بنت رسول نے آنے کے بعد علی مرتضیٰ سے رشتہ دیا، اور اس کے بعد کہا اے فاطمہ دیکھو ہم اس رشتے کو تمہارے پاس لائے ہیں۔ اے فاطمہ دیکھو جب تم علی مرتضیٰ کی زوجہ بنو گی تو تم سے ایک ایسا شجاع اور دلیر بیٹا پیدا ہوگا کہ جو میرے حسین کے کام آئے گا۔ عزیزان محترم، رشتہ ہو گیا، عقد ہو گیا۔ جب عقد کے بعد جناب ام البنین تشریف لاتی ہے تو ایک مرتبہ دہلیز فاطمہ پہ قدم رکھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی چھوٹی بچیوں نے اور چھوٹے بچوں نے ماں کہہ کے پکارا، ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا کہ بچوں دیکھو آج تو تم نے مجھے ماں کہا ہے، آج کے بعد ماں نہ کہنا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ خادمہ بن کر آئی ہوں، میں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا کے روزے کی طرف کو رخ کر کے کہا ہے اے بنت رسول دیکھیے مجھے اس گھر میں ان بچوں کی ماں نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ میں ان بچوں کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ خادمہ بن کر آئی ہوں۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ جس وقت سن 26 ہجری میں ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو حضرت عباس علمبردار کی ولادت ہوئی، تو ایک مرتبہ کان میں اذان و اقامت کہنے کا مسئلہ آیا، تو جس وقت مولا کائنات تشریف لائے جناب ام البنین نے حضرت عباس کو مولا علی کے حوالے کر دیا۔ چونکہ جب امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان و اقامت کا مسئلہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان و اقامت نہیں کہی تھی۔ اس وقت رسول اسلام تھے، رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا۔ اپنی آغوش میں لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، اور جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی تو اب رسول اسلام نہیں ہے، لہٰذا
حضرت علی علیہ السلام نے جناب عباس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی. عزیزان محترم کتنی عظیم شخصیتیں ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہے امام حسین کی اور کتنی عظیم شخصیت ہے جناب عباس کی. اس لیے کہ جب سب سے پہلے کسی کی آواز حسین نے سنی تو رسول کی آواز سنی، اور جب سب سے پہلے عباس نے اپنے کان میں کسی کی آواز سنی تو وہ حیدر کرار کی آواز سنی. یہی وجہ تھی کہ کردار حسین میں کردار رسول ظاہر ہو گیا، کردار عباس میں کردار حیدر کرار ظاہر ہو گیا. یہ حیدر کرار کا لال ہے. یہ حیدر کرار کا لال کون سا لال ہے؟ یہ حیدر کرار کا لال وہ حیدر کرار ہے کہ جسے کہیں سقائے حرم کا لقب دیا گیا، کہیں علمدار کربلا کا لقب دیا گیا، کہیں قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا. سب سے بڑا ورثہ سقائے حرم کا بھی تھا. سقائے حرم کا اتنا بڑا عہدہ ہے کہ یہ عہدہ چونکہ کائنات میں سب سے افضل چیز کا نام پانی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا جس کے ذریعے سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم دنیا کی ہر چیز کو پانی سے زندہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے بادشاہ روم نے حاکم شام کے پاس ایک شیشی بھیجی، اور ایک شیشی بھیجنے کے بعد کہا کہ اس میں دنیا کی ہر چیز ڈال دو. اب حاکم شام کے پاس جس وقت شیشی آئی، کہا اس میں دنیا کی ہر چیز ڈال دو، تو حاکم شام سے اس کا جواب نہیں بن پایا. کہا کس سے پوچھے؟ کہا یا تو علی سے پوچھا جا سکتا ہے یا کسی علی کے شاگرد سے پوچھا جا سکتا ہے. بس شاگرد علی عبداللہ ابن عباس کے پاس یہ سوال بھیجا. عبداللہ ابن عباس نے جس وقت اس سوال کو سنا تو کہا شیشی میں پانی ڈال کر بھیج دو. اس وجہ سے کہ پانی ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کی ہر چیز زندہ رہتی ہے. یہ پانی کی عظمت ہے. عزیزان محترم یہی وجہ تھی جس وقت رسول اسلام سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے ہم جنت سے زیادہ قریب ہو جائیں. تو رسول اسلام نے کہا کہ ایک مشک لو اور مشک لے کر پانی پلانا شروع کرو، اور اتنا پانی پلاؤ کہ مشک پارا پارا ہو جائے. جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، عام لوگوں کو بھی پانی پلاؤ. اگر تم نے یہ عمل انجام دے دیا تو جنت میں تمہارا بڑا درجہ ہوگا. جب عام مخلوق کو پانی پلانے والا جنت کے بڑے درجے پر فائز ہو سکتا ہے تو پھر خانوادہ رسول کی سقائی کرنے والے کا درجہ جنت میں کتنا بڑا ہوگا. اسی وجہ سے تو جناب سید سجاد کہتے ہیں میرے چچا کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ 14 معصوم کے علاوہ دنیا کا ہر شہید میرے چچا کی شہادت کے درجے پر رشک کرے گا کہ یہ درجہ ہم کیوں نہ پا سکے. اتنا بڑا درجہ ہوگا. یہ سقائی کا درجہ ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلا سقائی کا کام جناب عبد المناف کے ذمے تھا. پھر عبد المناف کے بعد جناب ہاشم کو یہ سقائی کا عہدہ ملا. جناب ہاشم کے بعد پھر یہ جناب عبد المطلب کو یہ عہدہ سقائی ملا. جناب عبد المطلب کے بعد پھر جناب ابو طالب کو یہ سقائی کا عہدہ ملا. اور پھر جناب ابو طالب دوسروں سے قرض لے کر یہ سقائی کا کام کیا کرتے تھے. جب حجاج عرب حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جھلستے ہوئے چہرے، ریگستان کی ریت سے جھلسے ہوئے چہرے ابو طالب سے نہیں دیکھے جاتے تھے. کہا ان کے لیے شربت کا انتظام کیا جائے. قرض لے کر کشمش خریدتے تھے، اور کشمش خریدنے کے بعد سارے کے سارے حاجیوں کے لیے شربت کا انتظام کیا کرتے تھے. عزیزان محترم کتنا بڑا انتظام تھا جناب ابو طالب کے لیے.
جناب ابو طالب کا سارے کے سارے حجاج کے لیے کتنی بڑی قربانی تھی، کتنی بڑی فداکاری تھی کہ ایک اکیلا ایک غریب آدمی، ایسا آدمی جس کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن جناب ابو طالب اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے تھے، قرض لے لے کر اس کام کو انجام دیتے تھے۔ جب بھی حاجی آتے تھے تو جناب ابو طالب اتنا شربت پلاتے تھے، اتنا شربت پلایا کرتے تھے کہ کسی حاجی کو بھی شربت کی کمی نہیں پڑا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، ابو طالب کی اس فداکاری کو کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا تھا۔ جب اللہ نے ابو طالب کی اس فداکاری کو دیکھا تو کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تم نے ہمارے حاجیوں کو اگر آج پانی پلایا ہے تو ہم اس کی جزا یہ دیتے ہیں کہ ایک بیٹے کو ساقی کوثر بناتے ہیں، دوسرے کو سقائے حرم کربلا بناتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ سقا ہیں، یہ پانی پلانے والے ہیں دنیا کو۔ جنگ صفین میں حضرت عباس موجود تھے۔ جس وقت جنگ صفین میں امیر المومنین کا لشکر بعد میں گیا تو پتا چلا کہ حاکم شام کے لشکر نے دریائے فرات پہ پہرے بٹھا دیے ہیں۔ اب جس وقت جناب مالک اشتر نے دیکھا، اشعث نے دیکھا کہ ریگستان کی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، اگر پانی نہ ملا تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، تو مولا کائنات سے عرض کی یا علی مرتضیٰ کیا کیا جائے؟ مولا علی نے نامہ بھیجا اور نامہ بھیجنے کے بعد کہا کہ بھائی پانی پر پابندی نہیں بٹھانا چاہیے، چونکہ پانی تو سب کا حق ہے، جانوروں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، دشمنوں کا بھی حق ہے، مسلمانوں کا بھی حق ہے، کافروں کا بھی حق ہے، مشرکوں کا بھی حق ہے، لہذا پانی پر پہرا نہیں بٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بات حاکم شام کی سمجھ میں نہیں آئی، اپنے پہرے کو برقرار رکھا۔ جب پہرے کو برقرار رکھا تو ایک مرتبہ مالک اشتر نے مولا کائنات سے کہا یا علی اب ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ان سے نہر فرات کے گھاٹ کو چھین لیں۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا ارو السیوف من الدماء، جاؤ پہلے اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کرو اور پھر خود پانی سے سیراب ہو جانا۔ بس ایک مرتبہ مالک اشتر کی سرداری میں لشکر مولا کائنات نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد دشمنوں سے گھاٹ لے لیا۔ اب اس کے بعد حاکم شام کا لشکر حاکم شام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بہت برا ہوا کہ ہم نے علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم سے وہ بدلہ لیں گے، اب گھاٹ ان کے قبضے میں پہنچ گیا ہے لہٰذا وہ بھی پانی بند کر دیں گے۔ کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی مرد شریف ہے، علی مرد شریف ہے، لہٰذا علی کبھی پانی بند نہیں کر سکتے۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ نہیں ہوتی کہ جو اپنے بیان کرتے ہیں، بلکہ فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ جو جانی دشمن بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت مولا کائنات نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدود کی بہن نے سنا، چونکہ قتل کا یہ منظر تھا اس وقت کہ جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو لاش کی توہین کی جاتی تھی، اس کی آنکھیں نکال لی جاتی تھی، اس کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، اس کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا، اس کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی، اس کے جسم کے اعضاء ان کے جوڑ سے جدا کر دیے جاتے تھے، ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دیا جاتا تھا، کلیجہ نکال لیا جاتا تھا، تلوار چھین لی جاتی تھی، گھوڑا چھین لیا جاتا تھا۔ لیکن جس وقت عمر ابن عبدود کے قتل کا پورے کے پورے جہان میں اعلان ہوا تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدود کی بہن کو پتا چلا
تو ایک مرتبہ میرے ابن عبدود کی بہن نے کہا اے میرے بھائی اگر تو آج قتل ہو گیا ہے تو میں تجھ پہ اتنا روؤں گی کہ زمانے میں کوئی بہن بھی اپنے بھائی پہ اتنا نہ روئی ہوگی. مرثیہ پڑھتے ہوئے چلی کہ مجھے لاش پہ پہنچنے تو دو. لیکن ایک مرتبہ لاش کے پاس جس وقت آئی تو دیکھا یہ تو عجیب عالم ہے. جب دوسری لاشیں ہوتی ہیں ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا ناک کٹا ہوا ہوتا ہے, ان کا دل نکلا ہوا ہوتا ہے, ان کا کلیجہ نکلا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ تو عجیب کوئی قاتل ہے. بس ایک مرتبہ سوال کیا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے, کہ میرا بھائی سالم کا سالم ہے, صرف سر تو کٹا ہے, اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی عضو پر کوئی آنچ نہ آئی. بس کسی نے کہا کہ علی نے قتل کیا ہے. بس ایک مرتبہ ہماری ابن عبدود کی بہن نے کہا علی تو بڑا کریم ہے, علی تو بڑا شریف ہے. اور ایک مرتبہ اپنے بھائی کی لاش کی طرف کو رخ کر کے کہا اے بھائی دیکھ میں تجھ پہ روتی, اور اتنا روتی کہ زمانے میں کوئی بہن اپنے بھائی پر نہ روئی ہوگی, لیکن اب نہیں روؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں روؤں گی کہ تجھے علی جیسے کریم نے قتل کیا ہے. چونکہ علی نے قتل کیا اب تجھے نہیں روؤں گی. عزیزان محترم بس میں یہی تو جملہ کہتا ہوں کہ جب علی کے ہاتھ سے مرنے والوں کو علی پہ اتنا فخر ہے تو علی کے ہاتھ پہ جینے والوں کو علی پہ کتنا فخر ہونا چاہیے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اب عزیزان محترم آج کی مجلس جو ہے وہ دیر سے ہی شروع ہوئی ہے, مجھے ممبر بھی دیر سے ملا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کتنے وقت پہ مجلس ختم کرنی ہے اور کتنے وقت تک مجھے فضائل پڑھنے ہیں اور کتنے وقت تک مجھے مسائل پڑھنے ہیں. لیکن اور کچھ دیر میں آپ کے سامنے حضرت عباس کا ذکر کروں, چونکہ حضرت عباس کا حق ہے. عزیزان محترم آج ان کی تاریخ ہے, تو جناب عباس بھی یہاں تشریف فرما تھے جنگ صفین میں. اور اس کے بعد عزیزان محترم یہ پوری سیرت کو جناب عباس دیکھ رہے تھے کہ سقائی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور اس کے بعد چونکہ ایک سقائی کا عہدہ ہے, ایک علمداری کا عہدہ ہے, یہ دونوں عہدے ہیں. عزیزان محترم جس طریقے سے حضرت عباس کو سقائی کا عہدہ بزرگوں سے ملا, اسی طریقے سے علمداری کا عہدہ بھی بزرگوں سے ملا. عزیزان محترم شجاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو مار دینے کا نام شجاعت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ رسول اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے نفس کو قتل کر دو. اس وجہ سے کہ وہی سب سے بڑا دشمن ہے. جس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا بس وہی سب سے بڑا بہادر ہے. لہذا مولائے کائنات میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی. جب عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے تو ان کا سوار ہونا شجاعت کا ظاہری رخ تھا, لیکن جب اتر کے آ گئے تو یہ شجاعت کا باطنی رخ تھا. دونوں رخ سے شجاعت ان میں پائی جاتی تھی. لہذا حضرت عباس میں بھی دونوں طرح سے شجاعت پائی جاتی تھی. ایک ہوتا ہے جرأت, ایک ہوتا ہے شجاعت. جرأت اور شجاعت میں فرق ہے. جہاں بے سوچے سمجھے حملہ کر دیا جائے اس کو جرأت کہتے ہیں, اور جہاں سوچ سمجھ کر حملہ کیا جائے اسے شجاعت کہتے ہیں. عباس علمدار کو جرأت ننیال سے ملی ہے, شجاعت ددیال سے ملی ہے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ جب سامنے دیکھتے ہیں کہ تیروں کی بوچھار آ رہی ہے, ایک مرتبہ قدم رک جاتے ہیں. بار بار جب حضرت علی علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا تو محمد حنفیہ کو بار بار بھیجنے کے بعد ایک سوال یہ ہو گیا کہ حسن و حسین بھی تو بیٹے ہیں, حسن و حسین بھی تو
شجاع ہیں، وہ بھی تو بہادر ہیں، وہ بھی دلیر ہیں۔ عزیزان محترم، جس وقت یہ جملہ کہا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے جملہ کہنے والے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ اور وہ اچھا انداز کیا تھا؟ وہ اچھا انداز یہ تھا کہ محمد حنفیہ کو میں اس وجہ سے بار بار مقتل میں بھیج رہا ہوں، جنگ میں بھیج رہا ہوں، چونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ حسن اور حسین کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ محمد حنفیہ میرے ہاتھ ہیں، حسن و حسین میری آنکھیں ہیں۔ جب آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو ہاتھوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جب محمد حنفیہ مقتل کی طرف آگے بڑھے، میدان کی طرف آگے بڑھے، ایک مرتبہ تیروں کی بوچھار ہوئی۔ جیسے ہی تیروں کی بوچھار ہوئی، محمد حنفیہ کے قدم رک گئے۔ محمد حنفیہ اتنے بڑے شجاع تھے، اتنے بڑے دلیر تھے کہ پورے عرب میں ان کے جیسا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی شجاعت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ محمد حنفیہ کے قدم رک گئے۔ ادھر محمد حنفیہ کے قدم رکے، ادھر مولا علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ادرکہ کا عرق امک، اے میرے لال جو تم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ کے خون کی تاثیر ہے۔ یہ جو قدم رک جاتے ہیں، یہ تمہاری ماں کی دودھ کی تاثیر ہے، یہ تمہاری ماں کی دودھ کی تاثیر ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ کوئی میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے قدم کہیں بھی نہ رک پائیں۔ جس وقت محمد حنفیہ مقتل میں آئے تھے تو اچھے جوان تھے، لیکن جس وقت جنگ صفین میں حضرت عباس آئے ہیں تو عزیزان محترم، حضرت عباس صرف 11 سال کی عمر ہے، اور 11 سال کی عمر میں ایک مرتبہ جس وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے مولا کائنات نے جناب عباس کو میدان کے حوالے کیا ہے، تو ایک مرتبہ جناب عباس نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ جیسے ہی دشمنوں پہ حملہ کیا تو حضرت عباس کے چہرے پر ہیبت و رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عباس کی جنگ کو لوگ یہ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی عام جوان نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف حیدر کرار ہو سکتا ہے، حیدر کرار ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جدھر بھی حضرت عباس کا گزر ہو جاتا تھا ادھر سے فوجیں بھاگ جایا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے اس طریقے سے حملہ کیا، اس طریقے سے حملہ کیا کہ فوج میں اس طریقے سے بھگدڑ مچی کہ باپ کو بیٹے کا خیال نہیں رہا، چچا کو بھتیجے کا خیال نہیں رہا، بھائی کو خیال نہیں رہا۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کون کس طرف جا رہا ہے، کون کس رخ جا رہا ہے۔ میدان خالی ہو گیا، میدان خالی ہو گیا، بس ایک ہی آواز تھی کہ حیدر کرار میدان میں آ گئے، حیدر کرار میدان میں آ گئے، لہٰذا میدان چھوڑ کے جتنا جلدی ہو نکل جاؤ۔ شاعر نے کیا اچھے انداز میں کہا ہے کہ علی کی تیغ ہے اب بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے اب بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، علی کی تیغ ہے اب بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، علی کی تیغ ہے اب بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ عزیزان محترم، بیان تو بہت کرنا تھا، چونکہ عباس علمبردار کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر شروع کر دیے جائیں تو رات گزر جائے، لیکن فضائل میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ مصائب کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ عباس علمبردار کی مظلومیت کو یاد کرنے کی رات ہے، اس لیے کہ جناب عباس کا عہدہ کیا تھا؟ سقائی کا عہدہ، سقایت کا عہدہ، پانی پلانے کا عہدہ۔
اور کربلا میں سب سے بڑی مشکل یہی آئی کہ پانی بند ہو گیا. عزاداران امام مظلوم جناب عباس کو چونکہ پانی پلانے کا عہدہ تھا تو اگر کہیں ذرہ برابر ایسی کوتاہی ہو جاتی تھی تو یہ بات جناب عباس کے دل پہ لگتی تھی. حساسیت بہت زیادہ تھی. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو پیاس کا احساس ہو جاتا ہے. جب پیاس کا احساس ہوا حضرت عباس علمبردار امام حسین علیہ السلام کو تو مولا کائنات نے کہا اے قمبر جاؤ پانی لے آؤ. اب جو مولا کائنات نے کہا کہ حسین پیاسا ہے قمبر پانی لے آؤ تو بچپن کا عالم تھا. اور اس بچپنے کے عالم میں جناب عباس کو یہ احساس ہوا کہ بابا نے آقا کہ پانی کے لیے قمبر کو کیوں کہا ہے. لہٰذا جلدی سے اٹھے اور جلدی سے اٹھنے کے بعد ماں سے کوزہ آب لیا اور پانی بھر کے قمبر سے پہلے آئے اور مولا کی خدمت میں پیش کر دیا. اس منظر کو دیکھ کر مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداروں ہمیں سب سے بڑا جو عباس علمبردار کی زندگی سے درس ملا ہے چونکہ کچھ اور جملے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ ضائع نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ سے تجارت ہو جاتی ہے. اللہ سے تجارت ہوتی ہے. جب خداوند عالم اس کے بدلے میں دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. چونکہ یہ جملہ مجھے یاد آ گیا یہ ضروری تھا. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہو ایک پیسہ اس کی مثال ایسی ہے. کیسی ہے اس کی مثال کہ جیسے کسی نے دانہ زمین میں بویا ہو. جب وہ دانہ اگتا ہے تو اکیلا نہیں اگتا ہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایسی بالیوں کو لے کر اگتا ہے کہ اس میں 100 دانے ہوتے ہیں. لہٰذا جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں اہل بیت کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تو پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے بدلے میں نہ جانے کتنے گنا اس کو واپس کر کے دے دیتی ہیں. لہٰذا کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ضائع ہو جائے گا. عزاداران امام محمد یہ عزاداران امام مظلوم یہ محمدی ویلفیئر سب کے سب آپ کے تعاون اور آپ کی امداد پہ چل رہا ہے کہ جہاں یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. لہٰذا اس محمد ویلفیئر کو اخراجات میں آپ کی امداد کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ اس کے تعاون اور امداد میں شریک ہونے کا شرف حاصل کریں تاکہ خداوند عالم زیادہ سے زیادہ عزتوں سے نوازے, زیادہ سے زیادہ شرافتوں سے نوازے. عباس علمبردار کی زندگی سے ہمیں وفا کا درس ملتا ہے. عزاداروں اسی وجہ سے جب ہمارا معلم وفا اتنا عظیم ہے, ہمارا استاد وفا اتنا عظیم ہے کہ جس کی وفائی میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں وفا میں کیسا ہونا چاہیے. ہمیں وفا میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا ہمارا معلم وفا ہے, چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو, چاہے ایک بھائی کی وفا بھائی کے ساتھ ہو, چاہے ایک بھائی کی وفا بہن کے ساتھ ہو, چاہے ماں باپ کی بچوں کے ساتھ وفا ہو, چاہے بچوں کی ماں باپ کے ساتھ وفا ہو, چاہے استاد کی شاگردوں کے ساتھ ہو, یہ شاگردوں کی استاد کے ساتھ وفا ہو.
کسی کے ساتھ کسی بھی کیسی بھی وفا ہو، لیکن عزیزان محترم ایسی وفا ہونی چاہیے کہ جیسی عباس علمبردار کی وفا ہے. اس لیے کہ وفا کے لیے اگر ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں، وفا کے لیے اگر سر پہ گرز بھی لگ جاتا ہے، وفا کے لیے انسان مر بھی جاتا ہے، تو قیامت تک ساری دنیا کے لیے درس وفا زندہ رہ جاتا ہے. عزادارو جناب عباس میں وفا تھی، اسی وجہ سے بچپن کا عالم ہے. اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو آواز دیتے ہیں، اور عزادارو ادھر جو عباس کو آواز دی، ادھر دوڑتے ہوئے عباس آئے. عزادارو ادھر عباس کا آنا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا کیا غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آقا آپ نے آواز دی، میں دوڑا ہوا آ گیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. نہیں بھیا عباس کوئی گستاخی نہیں ہوئی، لیکن میری آواز پر جب تم فوراً آ گئے تو مجھے ایک موقع یاد آ گیا. آقا کون سا موقع یاد آ گیا؟ عباس مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا کہ آج تو میں نے آواز دی، تم دوڑ کر آ گئے، لیکن عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ میں آواز دوں گا لیکن تم نہیں آ سکو گے. بس ایک مرتبہ عباس علمبردار یہ تو نہ پوچھ سکے مولا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ بلاتے رہیں لیکن میں نہ آ سکوں. تو کیا کیا جناب عباس نے؟ عزادارو جناب عباس نے سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا آواز دیتے رہ جائیں اور میں سوتا رہ جاؤں اور سونے کی وجہ سے آقا کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکوں. بس عزادارہ امام مظلوم عباس ایک رات نہیں سوئے، 2 رات نہیں سوئے، 3 رات نہیں سوئے. عزادارو جب 7 راتیں ہو گئیں تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کو پتا چلا کہ میرے عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، عباس ذرا ادھر آؤ. شہزادی کی آواز پر عباس دوڑے ہوئے آ گئے. نظریں نیچی ہے، نظریں اوپر نہیں کرتے ہیں. عباس ذرا اپنی نگاہیں اوپر اٹھاؤ. عباس نظریں نہیں اٹھاتے ہیں. عباس میں کہہ رہی ہوں ذرا نظریں اوپر کرو. نہیں آقا زادی، مجھے ماں نے منع کر دیا تھا کہ شہزادی کے سامنے کبھی بھی نظریں نہیں اٹھانا ہے. اے عباس تجھے فاطمہ کی لاڈلی کہہ رہی ہے، ذرا نگاہیں بلند کرو. اب جو عباس نے نگاہیں بلند کی، زینب نے دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اے میرے بھیا عباس یہ تو بتاؤ یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ سوتا نہیں ہوں. کیوں نہیں سوتے ہو؟ اس لیے کہ آقا نے کہہ دیا تھا عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میں بلاؤں گا لیکن تم نہیں آ سکو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں. ایک مرتبہ شہزادی نے عباس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد آقا کے پاس لائی. اے میرے بھیا حسین، ارے یہ تو بتاؤ عباس کو کیا کہہ دیا؟ ارے عباس نے سونا چھوڑ دیا. ارے یہ سننا تھا کہ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگا لیا. اے میرے بھیا عباس، وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، وہ وقت کربلا میں آئے گا. عزادارو کربلا کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا. جب امام حسن علیہ السلام کے لاش پہ تیروں کی بوچھار ہوئی تو ایک مرتبہ عباس سے نہ رکا گیا. ایک مرتبہ بھی پھر کے چلنا چاہتے ہیں کہ حسین نے دوش پہ ہاتھ رکھ دیا. بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی. جس وقت حر دلاور نے لجم فراز پہ ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ عباس دلاور سے نہ رکا گیا. ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا، حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بھیا ابھی کربلا نہیں آئی. ایک مرتبہ محرم کی 3 تاریخ آئی،
اور جب محرم کی 3 تاریخ آئی تو ایک مرتبہ لشکر یزید نے کہا کہ خیام دریا سے ہٹا لیے جائیں. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے. حسین نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا. زینب نے کہا عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا. لیکن عزادارو 10 محرم ہے اور بچے 3 دنوں سے پیاسے ہیں, العطش کر رہے ہیں. عزادارو نہ جانے عباس کو کیسے برداشت ہو رہا ہوگا, سقائے حرم کو کیسے برداشت ہو رہا ہوگا. سقائے حرم کے ذہن میں کیا یہ بات نہیں آئی ہوگی, ارے ہم نے تو حر کے لشکر کو پانی پلا دیا. کیا سقائے حرم کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی میں نے کبھی بھی اپنی طرف سے پانی پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, تو آج سکینہ کیوں پیاسی ہے, آج علی اصغر کیوں پیاسا ہے. بس ایک مرتبہ سب شہید ہو گئے. ادھر علی اکبر شہید ہو گئے, ادھر قاسم شہید ہو گئے, ادھر جناب عباس کے تینوں بھائی شہید ہو گئے. ایک مرتبہ عباس حسین کی خدمت میں آئے اور حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے. اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا, اور وہ عجیب جملہ کیا تھا, اے بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, اور اے بھائی عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو, اور دیکھو جب سردار مر جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اتنا جملہ کہا تو عباس نے کوئی جملہ نہیں کہا, بلکہ دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, اور دائیں بائیں طرف کو دیکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں سردار تھا. عزادارو ایک مرتبہ جب آقا سے اجازت نہ ملی تو واپس لوٹے. ایک مرتبہ شاید عباس علمدار اس لیے واپس لوٹے ہوں کہ جب بھی کوئی اجازت لیتا تھا تو جناب زینب اجازت دلوا دی تھی, چلو اپنی شہزادی کے پاس چلو, اب میری شہزادی اجازت دلوائے گی. لیکن کیا ہوا, ارے چھوٹے چھوٹے بچے کوزہ لے کے آگے بڑھے, اے چچا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے, اے چچا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. بس عزادارو عباس علمدار نے کہا اے سکینہ دیکھو آقا پانی کی, دیکھو آقا اجازت نہیں دے رہے ہیں, اے سکینہ تم بابا سے اجازت دلوا دو. عزادارو سکینہ نے بابا سے پانی کے لیے کہا. حسین نے کہا اچھا عباس اگر تم جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. عزادارو ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کا نام سنا, خیمے میں گئی دوڑتی ہوئی, ایک مرتبہ سوکھا ہوا مشکیزہ اٹھایا. عزادارو ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ اٹھا رہی ہے. بس ایک مرتبہ بچوں نے پوچھا سکینہ یہ مشکیزہ کہاں لے جا رہی ہو, سکینہ یہ مشکیزہ کہاں لے جا رہی ہو. کہا بابا نے اجازت دے دی ہے چچا کو, اب چچا نے سوکھا مشکیزہ منگایا ہے. اے بچوں بس تم تھوڑی دیر پیاسے رہنا, اب میرے چچا پانی لے آئیں گے, دیکھو تمہاری پیاس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. عزادارو ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے مشکیزہ چچا کے حوالے کیا. عزادارو عباس علمدار علم لے کے چلے. ایک مرتبہ آقا نے کہا اے عباس ذرا علم نیچے کرو. اب جو علم نیچے کیا حسین نے کچھ لکھا کچھ مٹا دیا. ارے ثانیہ زہرا اس منظر کو دور سے دیکھ رہی تھی. حسین نے عباس کو رخصت کیا, زینب نے حسین کو بلایا, ماں جائے میں دور سے دیکھ رہی تھی, عباس کے پرچم پہ تم نے کچھ لکھا کچھ مٹا دیا, یہ بتاؤ کہ کیا لکھا اور کیا مٹا دیا. حسین نے کہا اے زینب اس پر لکھا ہوا تھا حل من ناصر ینصرنا نصر من اللہ و فتح قریب, میں نے اس کو مٹا دیا اور اس پر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میری زینب اب یہ پرچم واپس آنے والا نہیں ہے. بس عزادارو ایک مرتبہ عباس چلے
نہ جانے کس طریقے سے فوجوں کو ہٹایا، چونکہ ٹوٹا ہوا کوزہ، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھا اور جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ عزاداروں نہ جانے فوجیں کیسے ہٹی، لیکن عباس دریائے فرات پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ عباس علمبردار نے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لے کر کہا، اے فوج جفاکار، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے پانی چھین سکتے ہو؟ نہیں، یہ پانی تو ہمارے قبضے میں ہے، دیکھو یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسے ہی چلو میں پانی لیا، علی اصغر کی تصویر نظر آ گئی، سکینہ کی تصویر نظر آ گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا، اے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی سے کہا، آقا جب خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ارے جب علی اصغر پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ عزادارو عباس علمبردار نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد چلتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی، عزادارو ہرملا تاک میں بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ عزادارو کربلا کے شہیدوں میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ عباس دلاور کی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ عباس دلاور کے کسی ایک عضو پہ مصیبت نہیں پڑی، اس وجہ سے کہ عباس دلاور وہ شہید ہے جس کے ہاتھوں پہ بھی مصیبت پڑی، جس کے سینے پہ بھی مصیبت پڑی، جس کی آنکھوں پہ بھی مصیبت پڑی، جس کے سر پہ بھی مصیبت پڑی۔ عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے وار کیا، ارے عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس کو یہ پرواہ ہے کہ پانی کسی طرح خیمے میں پہنچ جائے، اگر ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ اب آگے بڑھے، لیکن کسی نے پھر وار کیا تو بایاں بازو قلم ہو گیا۔ لیکن اب بھی یہ پرواہ ہے کہ کسی طریقے سے خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک تیر آیا اور عباس کی آنکھوں میں تیر لگا۔ عزادارو اگر کسی کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ آنکھ ہوتی ہے، آنکھ میں کوئی ذرہ بھی گر جائے تو آنکھ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بال گر جائے آنکھ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے عباس کے آنکھ میں تیر لگا۔ عباس کے آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو ایک مرتبہ جب کسی کی آنکھ میں کچھ گر جاتا ہے تو وہ ہاتھوں سے ہی تو نکالتا ہے۔ اب ایک مرتبہ عباس آنکھوں سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ارے ہاتھ نہیں ہے کہ جو تیر نکالے، نہ دایاں ہاتھ نہ بایاں ہاتھ۔ عباس آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ بس ایک مرتبہ عباس نے چاہا کہ زانوؤں میں دبا کے تیر نکال لیا جائے، سر کو جھکایا، گھٹنوں کو اٹھایا۔ اب جو گھٹنوں میں دبا کے تیر کھینچنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی شقی آیا، اس نے سر پہ گرز مارا۔ ارے علی کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، آقا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو یہ وہ مصیبت ہے کہ جو ام البنین نے سنی تو ام البنین سے برداشت نہ ہوئی، فاطمہ زہرا نے سنی تو فاطمہ زہرا سے برداشت نہ ہوئی، خود عباس سے برداشت نہ ہوئی۔ جناب عباس کے روزے میں کسی نے عباس کے مصائب پڑھے، یہ رخ نہیں پڑھا، رات میں سو گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس خواب میں آئے ہیں لیکن منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آقا کیا غلطی ہو گئی؟ میرے خطیب تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے۔ آقا میں نے سارے مصائب پڑھ دیے۔ نہیں،
تو نے میرے خطیب، تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا آقا میں نے سارے مصائب پڑھ دیے، کون سا رخ رہ گیا؟ کہا دیکھو اب جب مصائب پڑھنا، میرے مصائب پڑھنا تو میرے چاہنے والوں کو یہ سمجھانا کہ دیکھو جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو گرتے ہوئے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، لیکن جس کی آنکھ میں تیر ہو، سینے پہ تیر ہو، سر پہ گرز لگا ہو، جب وہ گھوڑے سے گرے گا، جب وہ گھوڑے سے گرے گا تو کیا عالم ہوگا؟ ادھر حسین نے آواز سنی، ادھر کمر پکڑی، الان انکسر ظہری، میرے بھائی عباس ارے تیرے مرنے سے تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادار حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے آئے اور پڑھنے کے بعد عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، بس جیسے ہی عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تو مولا عباس نے اپنے سر کو ہٹا دیا۔ عزادار حسین نے پھر سر عباس کو اٹھایا، پھر اپنے زانو پہ رکھا، پھر عباس نے اپنے سر کو کھینچ لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا، بھئی عباس کیا میرے آنے میں دیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے میرے زانو پہ اپنا سر برداشت نہیں کر رہے؟ نہیں آقا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیوں نہیں برداشت کر رہے؟ آقا ارے اب میرا سر کٹا ہے، میری مدد کے لیے آپ آئے ہیں، تو آقا آپ نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کے سینے پہ شمر سوار ہوگا تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بس اتنی خواہش ہے، جب پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کی تھی، آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادار حسین نے عباس کی ایک آنکھ سے تیر نکالا اور دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے زیارت کی، ایک مرتبہ کہا کیا کوئی اور خواہش ہے؟ ہاں ایک خواہش اور ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میری سکینہ پیاسی ہے۔ کیا کوئی اور وصیت ہے؟ ایک وصیت اور ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا جب اس فوج جفاکار کے سامنے جانا تو مولا بس اتنا جملہ کہہ دینا کہ جب لاشوں کو پامال کرنے کا وقت آئے گا تو عباس کی لاش کو پامال کرنا، فرزند زہرا کی لاش کو پامال نہ کرنا۔ عزادارو حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ سکینہ نے کہا بچوں دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، تمہاری پیاس ختم ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، سکینہ لپٹ گئی، بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ اے سکینہ اب تیرے چچا نہیں آئیں گے۔ اے سکینہ ارے تیرے چچا نہر فرات پہ سو گئے۔ عباس کے بچوں کو بلایا، دستے یتیمی پھیرا، بچے نہر فرات کی طرف دوڑے۔ اے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ اے چچا اپنے بابا کا انتقام لینے جا رہے ہیں۔ اے بچوں تمہارے بابا کے بازو ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، 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 ہلچل ہے فوج
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں 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 تیروں کے تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں کے تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں اصغر کو ماں چھپاتی ہے چور چور کے گود میں اصغر کو ماں چھپاتی ہے چور چور کے گود میں موت توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس 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 آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں ہلچل ہے فوج شام ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں 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 دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیار سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیار سے
فوج شام میں عباس آتے ہیں. فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. نشان 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 فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. شباب سے خدایا آیا جاتا ہے. شباب سے خدایا آیا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. علی کا لال علم لے چکا برادر سے. علی کا لال علم لے چکا برادر سے. سکینہ بھی کا سکا بنایا جاتا ہے. سکینہ بھی کا سکا بنایا جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سجایا 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 جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سب مل کے ماشاءاللہ جاتا ہے. نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے. خدا کرے کہ وہ خیمے میں کامیاب آئے. خدا کرے کہ وہ خیمے میں کامیاب آئے. بڑی امید سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. بڑی امید سے پردہ اٹھایا جاتا
निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है। अली का चांद अले का निशान क्या कहना, अली का चांद अले का निशान क्या कहना, तमाम दस भला सजाया जाता है, तमाम दस भला सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर 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 सजाया जाता है। घटा जो जोर तसव्वुर बढ़ा सके ना का, घटा जो जोर तसव्वुर बढ़ा सके ना का, घर में दूध सचेरा फरमाया जाता है, घर में दूध सचेरा फरमाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है। जिसे लहू से भी अपने अजीज समझा था, जिसे लहू से भी अपने अजीज समझा था, लगा के तीर को पानी आया जाता है, लगा के तीर को पानी आया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है। कटा के हाथ तराहे में सो गए आबाद, कटा के हाथ तराहे में सो गए आलम हुसैन का खैमे जलाया जाता है, आलम हुसैन का खैमे जलाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है। शाबाश, शाबाश, वफात इनके लिए और ये है वफा के लिए, वफात इनके लिए
اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے بھائی اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا سب مل کے ماشاءاللہ آخر تک کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار گو سے گلے سے لگا لگا کے لیے ہزار گو سے گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے
جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، یہ خوش نصیبی رہی موج علقمہ کے لیے، یہ خوش نصیبی رہی موج علقمہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی سیاح، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئے سیاح، ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، سکینہ بابا سے اس نے بغا دلاؤ ہمیں، سکینہ بابا سے اس نے بغا دلاؤ ہمیں، ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے، ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، ماشاءاللہ سلامت رہیں آخر تک، غازی کو کربلا کے لیے، وفات کے لیے، اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو
وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا غازی کو کربلا کے لیے یہ وفا کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا غازی کو کربلا کے لیے وفا کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے بہت بڑا یہ غمرو ہے سیدہ کے لیے بہت بڑا یہ غمرو ہے سیدہ کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے انہی کے نام پہ ریحان حرف ملتے ہیں انہی کے نام پہ ریحان حرف ملتے ہیں رضا یہ نام وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے رضا یہ نام وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے سارا جایا سارا جایا داسرا غازی سارا جایا داسرا سارا جایا سارا جایا سارا جایا
जया दास गाजी जारा जया दास गाजी जारा जया दास गाजी जारा जया दास गाजी जारा जया दास गाजी अज भी बिनते हुसैन रो दिए अज भी बिनते हुसैन रो दिए अज भी बिनते हुसैन रो दिए अज भी बिनते हुसैन मेरे दिल को चुड़ा दिए जारा जया जारा जया जारा जया जारा जया सारे खुदा दो जारा जया दास 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 ये जगह तो हुसैन जुड़े आए 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 दिल पूरा न मिल सका जारा जया जारा जया दास 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 शिमर रच रच हुसैन तू मारे 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 लाड़े दाए लाड़ी रे आगे जारा जया 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 दास 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 सिर को देना ले गई जाते 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 तो मत
يا توجه زيارة اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أخلص مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والهر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. والسلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.